السلام علیکم پیارے دوستوں۔ سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت سے 14 سال پہلے پیدا ہوئی اور انہوں نے بڑے شاہانہ ماحول میں پرورش پائی۔ یہ اپنی قوم کے سردار اور قبیلہ بنو مستلق کے سربراہ کی بیٹی تھی۔ ان کا والد الحارث بن ابو زرار اور وہ اپنے قبیلے بنو مستلق کا ہر دل عزیز سردار تھا۔ قبیلے کا ہر فرد اس کی بات کو ترجیح دیتا تھا، مانتا تھا۔ سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خوشحالی اور فراوانی کے ماحول میں ایک مدت تک پرورش پائی، یہاں تک کہ یہ جوان ہو گئی اور اپنے حسن و جمال اور اخلاق و آداب میں ضرب المثل بن گئی۔ ہر قریب و بعید، غنی و شریف کی یہ دلی تمنا تھی کہ جویریہ اس کے حوالہ عقد میں آ جائیں، لیکن ان کے ساتھ بنو خزاعہ کے ایک نوجوان مصافح بن صفوان کی شادی ہو گئی۔ ان کے دل میں یہ کبھی احساس ہی پیدا نہیں ہوا تھا کہ وہ نعمت ایمان سے سرفراز ہوں گی اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی بن کر ام المؤمنین کے اعلیٰ و عرفہ مقام پر فائز ہو جائیں گی۔ درست قول کے مطابق غزوہ بنی مستلق ماہ شعبان 2 ہجری میں ہوا۔ اس کے برپا ہونے کا سبب یہ بنا کہ ایک بنو مستلق کا سردار الحارث بن ابو زرار اپنی قوم اور جس قدر ممکن ہو سکا عرب قبائل کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کرنے کے لیے روانہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بریدہ بن حسیب الاسما کو اس خبر کی تحقیق کے لیے بھیجا۔ وہ ان کے پاس گیا اور الحارث بن ابی زرار سے ملا، اس سے بات چیت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف واپس آ کر آپ کو خبر درست ہونے کی اطلاع دی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب خبر کے درست ہونے کا یقین ہو گیا تو آپ نے صحابہ کرام کو بلایا اور جلدی روانگی کا حکم دیا۔ لشکر اسلام 2 شعبان کو روانہ ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ منافقین بھی ہو لیے جو پہلے کسی غزوے میں نہیں نکلے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ پر سیدنا زید بن حارثہ کو امیر مقرر کیا۔ بعض کہتے ہیں کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ میں امیر مقرر کیا اور بعض کا خیال ہے کہ نمیلہ بن عبداللہ السلیسی کو امیر مقرر کیا گیا۔ بخاری نے ابن اون کے حوالے سے روایت کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نافع کو خط لکھا کہ اس نے مجھے جواب دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو مستلق پر یلغار کی، ان کے مویشی چشمے پر پانی پی رہے تھے، کچھ جنگجو میدان میں قتل کر دیے گئے اور ان کے بچوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ اس دن جویریہ بنت حارث بھی گرفتار ہوئی۔ یہ بات مجھے عبداللہ بن عمر نے بتائی جو اس لشکر میں شریک تھے۔ جویریہ بنت حارث کا خاوند مصافح بن صفوان ان 10 افراد میں شامل تھا جنہیں مسلمانوں کی تلواروں نے گھائل کر دیا تھا، باقی سب کو گرفتار کر لیا گیا۔ وہ تقریباً 700 افراد تھے۔ ان کے اموال کو غنیمت کے طور پر قبضے میں لے لیا گیا اور عورتوں اور بچوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غلبہ عطا کیا۔ گرفتار ہونے والوں میں قبیلے کے سردار کی بیٹی جویریہ بنت حارث بن ابو زرار بھی تھی۔ ام المومنین سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو مستلق کے قیدیوں کو تقسیم کیا تو جویریہ بنت حارث ثابت بن قیس یا ان کے چچا کے بیٹے کے حصہ میں آئیں۔ سیدہ جویریہ نے اس سے رقم ادا کر کے آزادی حاصل کرنے کا معاہدہ کر لیا۔ وہ بڑی حسین و جمیل خاتون تھی، جو بھی اسے دیکھتا اس کے دل میں اسے اپنانے کی خواہش پیدا ہوتی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رقم کی ادائیگی میں مدد لینے کے لیے حاضر ہوئی۔ وہ ہچکچاتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئیں، یا رسول اللہ، میں اپنی قوم کے سردار الحارث بن ابی زرار کی بیٹی جویریہ ہوں۔ مجھ پر جو مصیبت آن پڑی وہ آپ سے مخفی نہیں۔ میں ثابت بن قیس یا اس کے چچا کے بیٹے کے حصے میں آئی ہوں۔ میں نے اس سے رقم ادا کر کے آزادی حاصل کرنے کا معاہدہ کر لیا ہے۔ میں آپ کے پاس مدد حاصل کرنے کے لیے آئی ہوں تاکہ رقم ادا کر کے آزادی حاصل کر سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اس سے بہتر تیرے لیے اہتمام کر دیا جائے تو کیا رائے ہے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ، وہ کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیری رقم میں ادا کر کے تجھے اپنے حوالہ عقد میں لے لیتا ہوں۔ انہوں نے یہ تجویز سنتے ہی کہا، یا رسول اللہ، مجھے اور کیا چاہیے، یہ تو میری خوش قسمتی ہے۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ یہ خبر لوگوں تک پہنچی کہ رسول اللہ نے جویریہ بنت حارث سے شادی کر لی ہے تو لوگوں نے خوشی سے سیدہ جویریہ بنت حارث کے خاندان کے 100 قیدیوں کو رہا کر دیا۔ اس طرح یہ خاتون اپنی قوم کے لیے بڑی باعث برکت بنی۔ اللہ اکبر! یہ نعمت، یہ اعزاز اور یہ فخر جو ام المومنین سیدہ جویریہ کو میسر آیا، واقعی قابل رشک ہے۔
ایک قیدی خاتون چند لمحوں میں انعامات الہیہ کی مستحق ہو کر دل و جان سے ایمان قبول کر کے صرف قافلہ ایمان میں شامل ہی نہیں ہوئی، بلکہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی بن کر ام المومنین کے اعلیٰ و عرفہ مقام پر فائز ہو گئی۔ سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے باپ کے محل اور اس کے بعد اپنے خاوند مصافہ کے محل میں خوشحالی کی زندگی بسر کرنے کے بعد ساری دنیا میں سب سے بڑی شخصیت سیدنا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں منتقل ہوئیں۔ ان کے پاس کوئی عالی شان محل نہ تھا اور نہ ہی دنیا کا مال و متاع تھا، البتہ اللہ کے حکم سے وہ دنیا و آخرت کی سعادت کے مالک تھی۔ یہ سعادت ایک ہی چیز میں پوشیدہ تھی اور وہ تھی اللہ تعالیٰ کی عبودیت۔ سیدہ جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المؤمنین کے اعلیٰ و عرفہ مقام پر فائز ہو کر اپنا حجرہ عروسی میں داخل ہوئیں۔ سید الاولین و آخرین کی رفیقہ حیات بننا بلا شبہ ان کے لیے بہت بڑا اعزاز تھا۔ انہوں نے اس سادہ سے گھر میں اپنی زندگی کے خوبصورت ترین دن گزارے اور اپنی اس زندگی کو بھول گئیں جو انہوں نے عیش و عشرت میں گزاری تھی۔ ساری دنیا کی دولت اس ایک لمحے کے مساوی نہیں ہو سکتی جو سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حبیب کبریہ کے ساتھ گزاری۔ اگر کسی مسلمان کو یہ اختیار دے دیا جائے کہ ایک طرف پوری دنیا کی دولت ہے اور دوسری طرف حبیب کبریہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور پر ایک نظر ڈالنا ہے، دونوں میں سے تم ایک کام کر سکتے ہو، تو مسلمان ہر صورت میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کو ترجیح دے گا اور اس کو اپنے لیے ساری دنیا سے بڑھ کر قیمتی سمجھے گا۔ تو بھلا اس کی عظمت، رفت اور سربلندی اور خوش قسمتی کے کیا کہنے جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفیقہ حیات بننے کی سعادت حاصل ہوئی اور وہ اہل بیت کا فرد بن کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس مزدہ جاں فضا کی مستحق بن گئی۔ ام المومنین سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرما بردار، عبادت گزار، روزے دار اور تہجد گزار خواتین میں سے تھی۔ وہ ارض و سما کے رب کے ذکر سے کبھی اکتائی نہیں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں ہر روز قرآن و سنت کی تعلیم دیا کرتے تھے، جس کے بنا پر وہ اللہ کی عبادت علم کی بنیاد پر کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں جب بھی دیکھتے انہیں کوئی نہ کوئی نئی چیز سکھلاتے جس سے ان کے علم، ایمان اور حق پر ثابت قدمی میں اضافہ ہوتا۔ سیدہ جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس جمعہ کے روز تشریف لائے۔ وہ روزے دار تھیں۔ آپ نے پوچھا کہ آپ نے گزشتہ کل بھی روزہ رکھا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کیا تم آئندہ کل روزہ رکھو گی؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو پھر آج بھی روزہ کھول دو۔ سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن صبح کے وقت میرے پاس تشریف لائے۔ میں بیٹھی تسبیحات پڑھ رہی تھی، پھر آپ کسی کام سے تشریف لے گئے۔ تقریباً دوپہر کے وقت واپس آئے اور پوچھا کیا تم صبح سے یہیں بیٹھی ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں آپ کو ایسے کلمات نہ بتاؤں کہ جتنی آپ نے صبح سے تسبیحات پڑھی ہیں اگر موازنہ کیا جائے تو وہ کلمات ان کے برابر ہوں، اور وہ کلمات یہ ہیں: سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ اسی طرح خوشگوار دن تیزی سے گزرنے لگے۔ سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی زندگی کے گراں قدر اور مٹھاس بڑے دن حبیب کبریہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں گزارنے لگی، لیکن جلد غم و اندوہ نے دستک دے دی تاکہ احباب کو جدا جدا کر دے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے جو سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے خاوند، محبوب، رسول اور معلم تھے۔ ایک لمحے میں ان کے ہاتھ سے ہر چیز نکل گئی۔ وہ بڑی غمگین ہوئی، قریب تھا کہ یہ صورتحال ان کے دل کو پھاڑ دے، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر و ثواب کی نیت کر لی تاکہ صابرین کا اجر حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں جو قیامت کے دن بغیر حساب کے ہی اجر و ثواب سے نوازے جائیں گے۔ ام المومنین سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خلافت راشدہ کے دور میں زندہ رہیں۔ خلفائے راشدین ان کی قدر و منزلت کو جانتے تھے، انہیں احترام و اکرام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ ام المومنین سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ کے بعد راضی خوشی زندگی کے دن بسر کیے۔ انہوں نے اپنی زندگی کا ایک حصہ عدل و انصاف کے علم بردار خلفائے راشدین کے دور میں امن و وفا میں اور ازواج مطہرات کے ساتھ نہایت اچھے انداز میں گزارا۔ ان کی زندگی کے خوشگوار دن علم، ذکر الہی، دعا اور تسبیحات میں گزرتے یا پھر ان اہل علم کی رہنمائی کرتی جو مدینہ منورہ میں علمی مراکز کا اہتمام کیے ہوئے تھے۔ ان کے پیش نظر علم کے معیار اور اعلیٰ درجے کے راوی ہوا کرتے تھے۔
ام المومنین سیدہ جویریہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن کر جو کچھ یاد کیا اور زندگی کے جو دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بسر ہوئے انہیں بیان کرتی ہیں، اور خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی شادی کی رودات بیان کرتی ہیں۔ ام المومنین سیدنا جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سیدنا امیر معاویہ بن ابو سفیان کے دور خلافت تک زندہ رہیں۔ ان کی عمر 70 سال ہوئی۔ 50 ہجری میں ام المومنین سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اللہ سے ملاقات کا وقت قریب آتا محسوس کیا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ بیماری جسم میں سرایت کرتی جا رہی ہے۔ ماہ ربیع الاول 50 ہجری میں ام المومنین سیدہ جویریہ وفات پا گئیں۔ ان کا جنازہ بقیع الغرقد کے قبرستان کی طرف لے جایا گیا تاکہ انہیں امہات المومنین اور دختران رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا جائے۔ مروان بن حکم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ وہ اس وقت مدینہ منورہ کے گورنر تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ اپنے اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی، اور وہ جنت الفردوس میں جا مقیم ہوئی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔